رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کے نان نفقے کا انتظام فرمایا، ان کی رہائش کا انتظام فرمایا۔ ہم ان کو رہنے کے لیے جگہ دیں اور ان کے کھانے پینے کا نظم کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی اس کا بڑا لحاظ فرمایا۔ مدینہ منورہ پہنچے، کیوں پہنچے تھے؟ دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت، دین کے غلبے اور دین کی دعوت کے لیے پہنچے تھے۔ مکہ چھوڑا، ساری چیزیں چھوڑی۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ نے جہاں دین کی فکر کی، وہیں اپنی اور اپنے اہل و عیال کی اور صحابہ کے اہل و عیال کی فکر فرمائی، کی کہ نہیں؟ آپ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ کی فکر دیکھیے، ایک ایسا گھر بنائیں جس میں اللہ کی عبادت کے لیے مرکز قائم ہو جائے، ایک ایسا گھر بنائیں جس میں میرے اہل و عیال خوش رہیں۔ ایک بیک وقت دونوں چیزیں لے کر آپ چل رہے ہیں۔ اسی میں بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے عام طور پر ہم زندگی میں ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم دنیا میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں بیوی بچوں کا خیال ہی نہیں رہتا۔ بعض دفعہ دین کے نام پر ہم ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بیوی بچوں کا خیال نہیں رہ پاتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مرد کو چاہیے کہ وہ دین و دنیا کو ایک متوازن زندگی دے۔ مدینہ پہنچے ہیں آپ کے سامنے بے شمار مسائل ہیں۔ آپ کو دیکھیے، آپ نے دو کام کیے۔ پہلا یہ کہ جو زمین تھی یتیم بچوں کی، وہ زمین خریدی۔ کہا کیوں؟ تاکہ یہاں ایک مسجد بنا سکے، دین کا فروغ ہو سکے، دین کی اشاعت ہو سکے، دین کی تبلیغ ہو سکے، مسلمانوں کے لیے ایک مرکز قائم کیا جا سکے۔ یہاں انصاف کے معاملے طے کیے جائیں گے، یہاں معاشرتی مسائل طے کیے جائیں گے، یہاں سماجی اور سیاسی مسائل کا حل ہوگا، یہاں سے بچوں کے پڑھنے کا انتظام کیا جائے گا، یہاں مکتب اور مدرسہ قائم کیا جائے گا، یہاں لوگوں کے اصلاح اور فلاح اور بہبودگی کے کام ہوں گے۔ ساتھ میں آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع کے ساتھ ساتھ آپ نے وہاں حجرات بنائے، کمرے بنائے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے نظم کے لیے۔ ساتھ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا آپ کے بھی رہنے کا انتظام ہو، آپ کے بھی اہل و عیال خوش رہیں۔ آپ نے ایک ایک صحابی کو دوسرے صحابی کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا۔ بظاہر یہ دیکھا جائے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ملی مسائل کے حل کی کوشش کی، وہیں انفرادی طور پر دیکھیں تو آپ نے صحابہ کے ذہن میں بٹھایا کہ آپ کو اس ماحول میں بھی اپنے بیوی بچوں کو بھولنا نہیں ہے۔ خود آپ نے انتظام فرمایا۔ نان نفقے کا انتظام مرد کے ذمے ہے، روزی روٹی کا انتظام مرد کے ذمے ہے۔ وہ کوشش کرے اپنے بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رہائش کا انتظام کرے، کھانے پینے کا نظم کرے، ان کے ساتھ جلجوئی کرے، حسن سلوک کریں، اچھا معاملہ کریں اور ان کو ایک بھلی زندگی دینے کی کوشش کریں، گھر کے کاموں میں ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت مصروف شخصیت تھی۔ بعض دفعہ کچھ بیویوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے شوہر اس قدر بزی، مصروف ہیں، گھر کے لیے ان کا وقت نہیں نکلتا، چاہے دین کے معاملے میں ہو چاہے دنیا کے معاملے میں ہو۔
دین کی مصروفیات کا بہانہ بنا کر گھر کی ذمہ داریوں سے ہم دور نہیں جا سکتے، اور دنیا کی مصروفیات کا بہانہ بنا کر بھی ہم گھر کی ذمہ داریوں سے دور نہیں جا سکتے۔ آپ علیہ السلام سے زیادہ مصروف کوئی نہیں تھا۔ آپ کے سامنے دن بھر ملی، اجتماعی، انفرادی، سماجی، معاشی، معاشرتی اور ہر قسم کی ذمہ داریاں آپ کے سر پر تھیں، اور آپ ہر ذمہ داری کو ادا کرتے تھے، مگر آپ کی زندگی، نجی زندگی، آپ کی زندگی گھریلو زندگی، آپ کی زندگی ازدواجی زندگی دیکھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرات کیا گواہی دیتے ہیں کہ آپ گھر تشریف لاتے تو آپ کے گھر کی مصروفیات الگ ہوتی تھی۔ کیا مصروفیات؟ آپ کی مصروفیات یہ ہوتی تھی کہ آپ کے کچھ کام ہیں تو وہ آپ خود کر لیتے تھے۔ آج کا شوہر کیا کہتا ہے؟ میں گھر جاؤں، ایک ایک تنکے کا کام بیوی میرا کرے۔ شوہر نے یہ سمجھ رکھا ہے میں حاکم ہوں، میں بڑا ہوں، میں گھر جاؤں تو وہ جوتے میرے نکالے، میرے موزے نکالے، پانی لے کر آئے، کھانے پانی کا اچھا نظم کرے، اچھا پکا کر کھلائے، میرے آرام کا خیال رکھے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کے اخلاقی فرض ہے کہ وہ شوہر کا خیال رکھے، یہ ذمہ داری اسے الگ دی گئی ہے۔ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ بحیثیت شوہر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا، شوہروں کو چاہیے کہ وہ بیویوں پر بیجا بوجھ نہ ڈالیں، ہو سکے آپ اپنا کام کریں۔ آپ علیہ السلام اپنے کپڑوں کی سلائی خود کر لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے جوتے کا تسمہ خود سل لیا کرتے تھے۔ اچھا، اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے، یہاں تک صحیح ہے۔ ایک اور حسن سلوک دیکھیے، بیوی اگر کام میں مصروف ہیں تو ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے حسن سلوک۔ اگر ہم نے اپنی سوچ کو تھوڑی سی بدل لی، گھر جنت بن جائے گا۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے گھر میں جاؤں روب سے جاؤں، گھر میں جاؤں بیوی بچے ڈریں، گھر میں جاؤں خدمت کے لیے ہر دم میری بیوی تیار رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ گھر تشریف لے جاتے تو آپ علیہ السلام سلام کرتے، مسکراتے، اور آپ کی آمد سے یہ ظاہر کرواتے میں آ گیا ہوں، خوشیاں لے کر آیا ہوں۔ حضرت عائشہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مصروف ہوتی تھی، کم عمر تھی، ان کے ساتھ کھیل لیا کرتی تھی۔ آپ گھر تشریف لے جاتے، وہ سب ادھر ادھر ہو جاتے، آپ فرماتے نہیں، جاؤ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جاؤ، تھوڑا سا ان کے ساتھ دل لگی کر لو۔ آپ علیہ السلام گھر کے ماحول کو اس قدر خوشگوار رکھتے تھے۔ حسن سلوک یہی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں چند پیسے پھینک دیے، کہا کہ گھر سنبھال لو، کہتے ہیں میں نے ادا کر لی ذمہ داری، پھر گھر بار کی کوئی فکر نہیں۔ گھر کے تھوڑی تھوڑی چیزوں میں ساتھ دینا، ان کے ساتھ شریک ہونا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، چھوٹے چھوٹے معاملات میں ساتھ دینا اور خود اپنے کام کر لینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کیا۔ کون کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ آپ گھر کے کام کرتے ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو کوئی کام ہی نہ ہو، جیسے آپ دن بھر فارغ ہیں۔ نہیں، آپ کے بہت سارے کام،
باہر سے مہمان آئے رہتے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگیں ہوتی ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، صحابہ مسائل پوچھنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں، وفود آتے ہیں، جنگوں کا ایک سلسلہ ہو تو اس کی ترتیب اور تعمیر ہوتی ہے، تعلیم اور تربیت کے مسائل ہوتے ہیں، خانگی امور کے مسائل ہوتے ہیں، سب مسائل، مگر اس کے باوجود ان ساری مصروفیات میں آپ وقت نکال کر گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، بات چیت کرتے تھے،